بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As we all know that we are going to enter in a very precious month. So اس ویڈیو میں انشاءاللہ I will discuss رمضان گولز روٹین۔ سب سے پہلے تو یہ جو ویڈیو بنائی گئی ایک بہت ایزی روٹین اس میں جو ہے وہ میں نے ارینج کی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیزی ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، سحری بنانی پڑتی ہے، تو یہ ایک نارمل سی ایک شارٹ سی روٹین ڈسکس کی گئی ہے جو تاکہ آسانی سے اس کو فالو کیا جا سکے۔ اب ایسا نہیں کہ بہت ہی کوئی ٹف روٹین بندہ جو ہے وہ پلین تو کر لے لیکن اس پہ باقاعدگی جو ہے وہ نہ اختیار کر سکے، وہ زیادہ جو ہے نا ایک جو ہے وہ ہرٹ بروکن جو چیز ہوتی ہے، آپ جو ہے کسی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ود ان فیو ڈیز آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن وہ باقاعدگی سے جو کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے۔ سو یہ جو روٹین بنائی گئی اس میں انشاءاللہ جو سب سے پہلا ہمارا گول ہوگا انشاءاللہ which I am going to discuss، وہ جاگنے سے سحری تک کے جو بھی ہم عمل کریں گے ان کی ایک روٹین ہوگی، اور ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ I will also share a photo جس میں یہ پوری روٹین جو ہے وہ ایک سیکوینس فارم میں ہوگی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور دوسرا آپ اس کا جو ہے وہاں سے آپ ریفرنسز بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو you can discuss with me in a comment section۔ سو جاگنے سے سحری تک کی روٹین میں جو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ حدیث کی مفہوم کے مطابق جو بخاری کی حدیث ہے 4570 کہ اب وسلم جب بھی سو کر اٹھتے آپ بیٹھ کر اپنے چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے تاکہ نیند کے اثرات کو دور کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ چند مسنون اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بستر سے اٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار کرتے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث میں بھی یہ اذکار مینشن ہے، ابن ماجہ کی حدیث کا ریفرنس نمبر ہے 1356، اور ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس میں بھی یہ اذکار مینشن ہے جس کا ریفرنس نمبر ہے 5085۔ تو اب وسلم کون سے جو ہے وہ اذکار کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو 10 دفعہ استغفر اللہ، 10 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 دفعہ سبحان اللہ ملک القدوس، اور 10 دفعہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ اب وسلم پڑھتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ اس کے بعد اب وسلم حدیث کے مفہوم ہے، بخاری کی حدیث ہے 4570 کہ اب وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اب وسلم آسمان کی طرف نظر کر کے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات پڑھتے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم نے اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی جو ہے وہ پیاری حدیث ہے، سمجھ لیں کہ جس سے ہماری جو کچھ پرسنل دعاز ہوتی ہیں، کچھ بھی جو ہم لوگوں کی وشز ہوتی ہیں، ایک بہت سی پیاری سی حدیث ہے۔ ہم یہ والے کلمات پڑھ کے جو بھی انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اس حدیث کے مطابق جو ہے، حدیث پہلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اب وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوگی، پھر اگر اس نے وضو کیا نماز پڑھی تو وہ نماز بھی مقبول ہوگی۔ یہ بخاری کی 1154 نمبر حدیث ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔ یہ کلمات پڑھ کے جو بھی کوئی دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے 1891 کہ آپ وسلم جب نیند سے جاگتے یا سونے لگتے تو معوذتین مین کے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے۔ تو ہمارا جو 6 پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جب سو کر اٹھنا ہے تو ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، ہم وضو بنائیں گے۔ وضو بنانے میں جب ہم واش روم میں جائیں گے تو ہم اپنا جو ہے وہ باقاعدگی سے ہم سنت طریقے سے جو ہے واش روم میں جائیں گے، اپنا جو ہے وہ لیفٹ فٹ واش روم میں رکھ کے واش روم میں جانے کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھیں گے۔ پھر جو ہے جب ہم نکلیں گے واش روم سے تو ہم اپنا جو ہے وہ سیدھا پاؤں رکھیں گے باہر، اللہم اغفر لی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم نے رمضان میں پورے اتھینٹک جو طریقے ہیں انشاءاللہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ جو ہے ہمارے جو ڈیلی کے معمولات ہیں اگر وہ ہم سنت طریقے سے کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا انشاءاللہ اجر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے، وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ہم نے وضو بنانا ہے، اور وضو کے بعد انشاءاللہ ہم نے وضو
वज़ू की दुआ भी पढ़नी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जो ये दुआ पढ़ता है तो जन्नत की जो है वो सातों दरवाज़े जो है वो उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमने ये दुआ भी पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो है वो 2 रकत तौबा की नीयत से भी जो है वो अदा कर सकते हैं, 2 नफल। और उसके अलावा आप तहज्जुद अब अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम को देखकर, जितना आपका टाइम है उस टाइम को देख के आप जितनी भी तहज्जुद की जो है वो रकतें अदा करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हर एक की जो है वो रूटीन डिफरेंट है, हर एक के जो है वो है ना सारे मामला जो है डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ उठ के सेहरी खानी पड़ती है और कुछ लोगों को बना के जो है वो सबको खिलानी पड़ती है और ख़ुद भी खानी पड़ती है। तो इसलिए सबकी रूटीन जो है वो डिफरेंट है। आप बस अपने मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट को देख के जो है वो आप अपने लिए आप जितना भी तहज्जुद की रकतें अदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सहरी का वक्त है ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है। तो हमने इसमें कोशिश करनी हमने कि कुछ ना कुछ हम जो है वो तलावत करें, कुरान पाक को हम कुछ ना कुछ पढ़ें। इसके अलावा आप 1 सुपारा 2 सुपारा वही बात है अपने टाइम को देख के पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ जो सूरतें हैं जिनके पढ़ने का बेशुमार अजर है, इंशाल्लाह वो सूरतें भी हम जो है वो उनकी भी तिलावत कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको तो हम पढ़ सकते हैं। अगर हम जो है वो पूरा 1 सुपारा या 2-3 सुपारे की तिलावत नहीं कर सकते तो ये जो सूरतें मैं मेंशन करूँगी ये आप लाजमी पढ़िएगा, इंशाल्लाह इनका बहुत अजर है। 2 बार सूरह ज़िलज़ाल पढ़ने से एक कुरान पाक का अजर है, 4 दफ़ा सूरह काफ़िरून पढ़ने से एक कुरान का अजर, 4 दफ़ा सूरह नसर पढ़ने से एक कुरान का अजर, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक कुरान का अजर। और सूरह तकासुर को जो पढ़ेगा, एक दफ़ा रिसाइड करेगा तो उसका अजर 1000 आयात के बराबर है। इसका रेफरेंसेस जो है वो तिरमिज़ी की 2893 हदीस है, आप यहाँ से इसका रेफरेंसेस चेक कर लीजिएगा। और जो सूरह तकासुर वाली जो हदीस आती है कि उसको पढ़ने से जो है 1000 आयात का जो है वो अजर मिलता है, ये हाकिम की हदीस है, इसका जो है वो रेफरेंस नंबर 2081 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक बहुत इजी सी रूटीन डिस्कस की गई है जो आसानी से हर कोई फॉलो कर सकता है। इसके अलावा आप अपने शौक़ व ज़ौक़ को देख के, अपने टाइम को देख के, सारे जो भी अपनी जो है वो टाइम मैनेजमेंट को, अपनी मसरूफियात को देख के आप इसमें मज़ीद और भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ईज़ी रूटीन डिस्कस की गई है जो सारे आसानी से जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसमें हम रेगुलरिटी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, हम इंशाल्लाह इस रूटीन में रेगुलर भी होंगे क्योंकि बहुत ईजी सी रूटीन डिस्कस की गई है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा जो गोल होगा वो जो है फजर से लेकर ज़ोहर तक की रूटीन होगी। इंशाल्लाह वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।